جنگ عہد کی کہانی۔ جنگ عہد اسلامی تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے جو 3 ہجری میں مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑ عہد کے دامن میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا پس منظر جنگ بدر کی فتح تھا، جس میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست دی تھی۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کی۔ مکہ کے سردار ابو سفیان نے 3000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر رسول اللہ کو اس کی خبر ملی تو اپنے مدینہ کے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں رہ کر دفاع کریں، مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا سامنا کریں۔ بیشتر نوجوان صحابہ نے مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ نے 1000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا اور عہد کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لشکر عہد پہنچا تو کچھ منافقین عبداللہ بن ابی کی قیادت میں پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 مجاہدین رہ گئے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں کو پہاڑ کی ایک چوٹھی پر تیر اندازوں کو متعین کیا اور انہیں حکم دیا کہ جنگ کی حالت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں چاہے کچھ بھی ہو۔ جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے کفار مکہ کو پسپا کر دیا۔ کفار مکہ کے لشکر میں انتشار پھیل گیا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں نے دشمن کو شکست خوردہ دیکھ کر مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا۔ جب تیر اندازوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے، حالانکہ رسول اللہ نے انہیں اپنی جگہ چھوڑنے سے منع کیا تھا۔ اس موقع پر قریش کے سردار خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کو حیرت زدہ کر دیا اور وہ بدحواس ہو گئے۔ اس حملے میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، جن میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ رسول اللہ کو بھی اس جنگ میں زخم آئے، مگر اپنے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو دوبارہ منظم کیا۔ آخر کار کفار مکہ نے مسلمانوں پر حملہ بند کر دیا اور واپس مکہ لوٹ گئے۔ جنگ عہد مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی، جس نے انہیں صبر، استقامت اور اللہ کی طرف رجوع کا سبق سکھایا۔ جنگ الفاہد کے مزید پہلوؤں میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی ایک بڑا امتحان تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی، جس نے ان کے اعتماد کو بڑھا دیا تھا، مگر الفاہد کی جنگ نے انہیں یہ سکھایا کہ فتح اور شکست کا انحصار صرف تعداد حکمت عملی پر نہیں، بلکہ اللہ کی مدد اور اپنے ایمان پر بھی ہوتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو یہ تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ کی قیادت اور حکمت عملی کا امتحان لیا گیا۔ اپنے دشمن کی طاقت اور تعداد کو دیکھتے ہوئے ایسی حکمت عملی ترتیب دی تھی جس کے ذریعے مسلمانوں کو فتح مل سکتی تھی، لیکن تیر اندازوں کا اپنی جگہ چھوڑ دینا ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا جب دشمن کی افواج رسول اللہ تک پہنچ گئیں اور اب کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ اب شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کے حوصلے کو سخت نقصان پہنچایا، مگر جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ اب زندہ ہیں اور اس وقت بھی جنگ کی قیادت کر رہے ہیں۔ جنگ الفاہد کے بعد مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیا اور اللہ سے رجوع کیا۔
یہ جنگ اس بات کی یاد دہانی تھی کہ اللہ کے راستے میں مشکلات اور آزمائشیں آئیں گی، مگر ایمان اور اتحاد سے انہیں عبور کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا گیا کہ رسول اللہ کی ہر ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس جنگ میں اگرچہ مسلمانوں کو مکمل فتح نصیب نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبق تھا جو آنے والے وقتوں میں اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں معاون ثابت ہوا۔